اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے قول تبدیل نہیں ہوتا، تمہیں پہلے وعید سنا دی گئی تھی، تم نہیں مانے، اب چلو جہنم کے اندر، اب اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ کافر کے حق میں ہے، خاص طور پہ پہلے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا کئی مقامات پر کہ جو حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہوا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ تو کافر کے حق میں یہ بات کبھی تبدیل نہیں ہوگی کہ اب ہم یہ سوچیں شاید میدان محشر میں اللہ تعالیٰ رحمت فرما کے کسی کافر کو جنت میں ڈال دے۔ نو، اللہ تعالیٰ کا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے ہیں، جو اللہ کا فیصلہ وہ تو ہوگا۔ اچھا، مسلمان کے لیے ضرور ہے کہ بے نمازی کی سزا بیان ہو گئی، کوئی ظالم ہوگا یہ سزا ہے، لیکن یہ بدل سکتا ہے۔ یہ اس طریقے سے کہ جیسے جو حقوق اللہ میں کوتاہیاں ہیں، کسی نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، قربانی نہیں کی، شراب پی، بدنگاہی کی، اس طرح جو اس کی ذات کے ساتھ ہی گناہ وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑے، چاہے تو معاف فرما دے۔ اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہے، اس میں قانون قدرت یہ ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ مظلوم کو سامنے کھڑے کرے گا اور یہاں ظالم ہوگا اور مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ اب اس میں دو صورتیں ہوں گی، کبھی تو ایسا ہوگا کہ ظالم اپنی نیکیاں دے دے گا اور مارا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اور کہیں ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم سے راضی کروا دے گا۔ فیصلہ تو ہوگا، اس کی نیکیاں اس کے نام عمل میں ڈالی جائیں گی اور مظلوم کی بدیاں، گناہ اس کے نام عمل میں ڈالے جائیں گے، اور پھر بھی اگر معاملہ برابر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مظلوم کو راضی کر دے گا۔ ایسے بھی ملے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے نجات کے امکانات ہیں۔ اچھا، اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو ایک وقت ہوگا کہ سزا بھگت کے جنت میں ضرور آئے گا۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب مکس نہ کر دیں، کافر کا انجام علیحدہ ہے، مسلمان کا انجام علیحدہ ہے۔ لیکن یہ بیان کرنے سے مراد کوئی گناہوں پر دلیری پیدا کرنا مقصود نہیں ہے کہ اچھا مسلمان ہے، اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو جنت میں ضرور آ جائیں گے، چلو پھر تو بے پرواہ ہو جاؤ۔ ارے نہیں بھائی، جہنم کا تو ایک سیکنڈ بھی بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے بار بار کہتے ہیں کبھی پانی خوب کھولتا ہوا گرم کریں، چولہے پہ اپنی انگلی ڈال کے دیکھیں، اس میں ڈال سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اسی طریقے سے جلتے چولہے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، چند سیکنڈ، 5 سیکنڈ رکھ کر دیکھ لیں، کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں، ہمت ہی نہیں کر سکیں گے۔ جو مسلمان 5 سیکنڈ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، 5 سیکنڈ، وہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کو یوں ایک دم ڈال کے نکال لیا 1 سیکنڈ کے اندر، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم تو 1 سیکنڈ کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے۔ فرض کر لیں دنیاوی 1 ہفتے بھی ڈالا گیا تو 1 ہفتے کتنا بڑا ہوتا ہے، کس قدر اس پہ سخت عذاب ہو جائے گا، جبکہ آخرت کے اندر 1 ہفتہ، 1.5 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ نہیں ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جو ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ایک حدیث کا کیلکولیشن کر کے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے۔ اتنا سخت عذاب اور اتنے طویل عرصے تک، اور خصوصی طور پہ جو لوگوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، ناحق قتل کیا، ہاتھ پاؤں توڑوا دیے، جیلوں میں ڈلوا دیا ہے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، زندگیاں برباد کر دی ہیں، گھروں میں جدائیاں پیدا کر دی ہیں۔ خاص طور پہ اس میں عورتیں یہ سبق حاصل کریں، دوسروں کے گھروں کو برباد کر کے، ان کی خوشیوں کو ختم کر کے آپ جو بڑی پرسکون زندگی گزار رہی ہیں، یہ عنقریب شدید عذاب میں بدلنے والی ہیں۔ اتنا شدید عذاب ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جن کو توڑا ہے ان کو جوڑیں کیسے تیسے، معافیاں مانگیں، دنیا میں راضی کر لیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہم پہ بھی شاید ناراض ہوں، یہ کیا مولوی صاحب ایسے ہی بول رہے ہیں، اور بند کرو اور دوسرا چینل آپ لگا لیں، کوئی ہم پہ فرق نہیں پڑے گا، ہمیں تو تبلیغ دین کرنی ہے، لیکن ہماری سنیں گی تو آپ پہ ضرور فرق پڑے گا۔ اگر سرکش رہیں گی یہاں پر اور اپنے عیب چھپاتی رہیں گی اور اپنی ناک اونچی کرتی رہیں گی کہ نہیں میں کیسے کہوں کہ میں نے غلط کیا تھا، میں کیسے کہوں کہ میں نے گھر خراب کیا تھا، نہ کہیں۔ میدان محشر میں یہ سب وہاں کھڑے ہوں گے، سب کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا چالاکیاں کی ہیں، سب چیزیں بیان ہوں گی وہاں سامنے۔ جن لوگوں کے درمیان آپ ابھی بے عزتی سے بچنا چاہتی ہیں اور یہ ذلت کا خوف ہے، ان کے سامنے ذلیل تو ہونا ہی پڑے گا، یہاں ہو جائیں یا آخرت میں ہو جائیں۔ اب جو سمجھدار ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ یہاں کی ذلت آخرت کی ذلت کے مقابلے میں بہت آسان، بہت ہی ہلکی ہے،
یہاں کر لیں، ورنہ وہاں جو ہے بہت معاملہ سخت ہے۔ میں خاص طور پہ بہنوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں، میری بہنیں ناراض نہ ہوں کہ مرد کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، نو، مرد بھی بہت خطرناک ہیں، بہت غلط کام کرتے ہیں، لیکن میں ایک طویل 30 سال ہو گئے جی اس تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ ہر طرح کے شعبہ ہائے زندگی کے افراد ہمارے سامنے اپنے مسائل ذکر کرتے ہیں، پھر میری مشاہدے کی قوت بہت زیادہ، میں گہری نظر سے بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جتنا فتنہ فساد عورتوں کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے، مرد تو عشر عشیر بھی نہیں ہے اس کے، کیونکہ یہ گھروں میں رہتی ہیں، کیونکہ یہ نفسیات زیادہ سمجھتی ہیں، کیونکہ یہ ایموشنلی بلیک میلنگ بہت آسانی سے کر لیتی ہیں۔ ایک آنسو بس نکالے، ایک دو آنسو آنکھوں سے نکالے، سامنے والا ڈھیر، چاہے بیوی ہو شوہر کے سامنے روئے، شوہر بیچارہ ڈھیر، ماں ہے بیٹے کے سامنے روئے، بیٹا بیچارہ ڈھیر، بہنیں بھائیوں کے سامنے روئے، بھائی ڈھیر۔ یعنی یہ ہتھیار ہیں مختلف قسم کے سامنے والے کو زیر کرنے کے، اپنا ہم خیال بنانے کے، اس کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے، اپنے آپ کو مظلومہ ثابت کرنے کے، اور بعض اوقات خود عورت جانتی ہے میں غلط کر رہی ہوں، جب وہ کامیاب ہو جاتی ہے اپنے غلط کام میں تو مسکرا رہی ہوتی ہے کہ دیکھا نا، ہم سے ٹکر لو گے تو بچو گے کیسے، جو ہم سے ٹکرایا ہے کبھی بچ نہیں پایا ہے تو بھابھی کیسے بچ سکتی تھی۔ چلیں جی، آپ نے فتح پا لی، ایک شعر بھی بنا لیا آپ نے اپنی شان میں، لیکن میدان محشر میں کیا ہوگا؟ جب وہی بھابھی لائی جائے گی اور اللہ کی طرف سے آپ کا نام اعمال سامنے ذکر کیا جائے گا کہ بھئی اس نے اپنے بھائی کو بدظن کر کے بھابھی کو طلاق دلوائی تھی اور جھوٹ بول کے دلوائی تھی، اب یہ جائے گی جہنم میں، بھابھی جائے گی جنت میں، اس وقت کیا ہوگا؟ اس پہ ذرا توجہ کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔